فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کی بارے میں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ہے اللہ جب بڑھاپے میں پہنچ گئے، تقریباً 70-80 سال عمر میں اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے ایک پاکیزہ طیبتاً ذریتاً طیبتاً ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ زکریا علیہ السلام رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعا کو سننے والے، اے اللہ تو ہمارے دعا کو پکار کو سننے والے ہیں، تو مجھے ایک اولاد عطا فرمائیے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ میرے دوستو کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے، اور وہ اللہ سے خود مانگتی ہیں۔ نبی ہو، رسول ہو، اولیاء ہو، جو بھی ہے، کوئی بھی کسی کے ہاتھ میں، کسی کے اختیار میں اولاد ہے؟ نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں مال ہے؟ نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں دولت ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی بھی مشکل کشا ہے اللہ کی سوا؟ کوئی نہیں ہے۔ پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بے چینی کو دور کرنے والے کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بدامانی کو دور کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ رزق کی تنگی کو دور فرمانے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ رزق کے اندر کشادگی فرمانے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ پورے دنیا کے اندر بے چینی ہے۔ آج پاکستان میں لوگ ہے کرتے کرتے ہوئے لوگ بڑے ہے کاکاؤں میں لگے ہوئے۔ کس قسم کی حالت ہے؟ مہنگائی عروج پر ہے، لوگ پریشان ہیں۔ 80 روپے کلو آٹا ہے، 110 روپے 120 روپے کلو چینی ہے، تیل 400 روپیہ ہے، اور جو وعدہ کرنے والے لوگ اپنے وعدیں بھول چکے ہیں، ان لوگوں کی کیا حالت ہوگا؟ کیا یہ لوگ کسی کو امن دے سکتا ہے؟ نہیں، امان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امن دینے والی رب صرف اللہ کی ذات ہے۔ امن دینے والے صرف اور صرف ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جو بھی کچھ ہے تمام پر بدامنیوں سے نجات دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج دنیا میں بھی اللہ رب العالمین انہیں امن عطا فرمائیں گے جو فرزگار اور تقوی کی اختیار کی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو امن اور چین اور سکون میں رکھیں گے، اور وہ اطمینان والے زندگی کل قیامت کو وہ کیا کریں گے، جو ہے نا قیامت والے قیامت کی دن وہ امن اور چین سکون والے زندگی گزاریں گے، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے نہیں نکالے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ امن اور چین اور سکون کی جو زندگی ہے، کہا کہ لوگ جو کل پل صراط کے پل سے، بعض روایت میں ایسے بھی ہے کہ پل صراط کی پل سے جب گزر جائیں گے، جنت میں جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین فرمائیں گے ادھر ہی رک جاؤ۔ رک گیا کہ تمہارے اس کی ساتھ کسی قسم کا کوئی کینہ، عداوت، بغض، کوئی رنجشیں ہیں؟ اگر ہے تو یہیں بدلہ لے لو۔ پھر پل صراط پل سے گزرنے کے بعد ہی پھر اسی وقت ان کو حکم فرمائیں گے اللہ رب العالمین، تمہارے کسی قسم کا کوئی رنج اور تکلیف یا کینہ یا کوئی حسد یا کوئی بغض اگر تمہارے دلوں کے اندر ہے تو یہیں تم اس سے بدلہ لے لو۔ اس کی بعد جنت کے اندر کسی قسم کا کوئی بدامانی نہیں ہوگی، وہاں سلامت کی جگہ ہوں گے اور وہ امن کی جگہ ہوگا، ایک دوسرے کی امنا سمنا ہو کر بیٹھے رہو گے، اور پھر متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگاتے ہوئے تم ہلتے جلتے رہو گے، ایک دوسرے کے سامنے باتیں کرتے رہو گے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بندی والی سلوک کرو گے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو گے۔ دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ سے نہیں بخشتا، اللہ اس سے نہیں بخشتا جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو نہیں بخشتے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ آج پورے دنیا شرکوں میں ڈوبے ہوئے، کفریت کے اندر ڈوبے ہوئے، پورے دنیا میں ایک حصہ مسلمان ہیں،
اور پورے 3 حصہ کفریت کے اندر اور یہودی اور نصرانیت کے اندر ڈوبے ہوئے، ظلمت کے اندر ڈوبے ہوئے، اور جو امن کا دائی ہے، امن کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی امن ہے؟ شرک سے بچو، جس شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو بخشتے ہیں لیکن شرک کو نہیں بخشتے ہیں، جو اس کی شریک کرے۔ بے شک اللہ اس سے نہیں بخشتا جو اس کی شریک کرے، اور شرک کے سوا دوسرے گناہ جیسے چاہے اللہ بخشتا ہے۔ اور ہمارے اس پوری کائنات کے اندر کہ ہمیں اپنے مشکل سے نکال دیں گے، ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں مصیبت سے یہ لوگ نکال دیں گے۔ کون نکال سکتا ہے اس مصیبت سے؟ تو ان کی شرکی الفاظ کو دیکھو، ان کی شرکیہ سوچ کو دیکھو، ان کی شرکیہ خیالات کو دیکھو کہ آج پورے دنیا یہ چھوٹے چھوٹے ملک جتنی ہیں کہ بنگلہ دیش ہو، ہندوستان، انڈیا ہو، یہ پاکستان ہو، دیگر ملک IMF کے سامنے بیٹھے ہوئے گھٹنا ٹیک لگا کر، یہ ان کی مصیبتوں سے ان کو نکالیں گے۔ یہ نکال سکتے ہیں؟ کبھی کسی صورت میں نہیں نکال سکتے۔ نکال سکتے ان لوگوں کو ان مصیبتوں سے اللہ کی ذات۔ اور یہی مشرک، ذالک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہ شرک کے الفاظ آسان الفاظ نہیں ہیں۔ ایک اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جیسے آج ہندوستان کے اندر لوگ گائے کی پرستش کرتے ہیں اور درختوں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر اس کی پرستش کر رہے ہوتی ہیں۔ کیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو نہیں بخشنے والے جو اللہ کے ساتھ براہ راست یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ براہ راست یہ شریک کرتے ہیں؟ اللہ تو وہ اکیلا ہے، وہ تنہا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے وہ بخش دیں گے، جس کو چاہے اللہ اس کو بخش دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ، اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ بہت بڑا گناہ عظیم کیے ہے، بہت بڑی گناہ عظیم کیا ہے، بہت بڑے مجرم ہیں وہ۔ ان کے لیے کل قیامت کو چین اور سکون نہیں ہوگی، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اب امن میں کون ہوں گے؟ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، جو نیکی لائے گا، جو من جاء بالحسنة، جو نیکی لائیں گے، فلاح خیر منها، پر ان کے لیے ہے بہتر بدلہ، ان کو بہتر بدلہ ملے گا، اس سے بہتر بدلہ اور نہیں مل سکتا ہے۔ جو نیکی لائے گا تو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اللہ رب العزت کا عطا فرمائیں گے۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے کیا رہیں گے؟ امن میں ہوں گے۔ اس دن کی گھبراہٹ سے، قیامت والی دن کی جو گھبراہٹ ہے، اس گھبراہٹ سے وہ امن میں لائیں گے۔ فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، جس دن بہت بڑی گھبراہٹ والی مقام ہوگا، بہت بڑی کال قیامت کی دن، بڑی گھبراہٹیں ہوں گے، لوگوں کی دل تھر تھرا کے کپتے رہیں گے، اور سارے کے سارے لوگ یا نفسی کرتے رہیں گے۔ جس دن اس کی سورج اس کی سر کی ایک بالشت اوپر ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں نہا رہے ہوں گے، کوئی اس کے لیے نہیں ہوگا، اور اس دن وہ امن میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اس کی دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ ہمارے آیاتوں میں سے کجروی نکالتے ہیں، ہمارے آیاتوں میں سے جو لوگ ٹیڑے چلتے ہیں، جو ہمارے نشانیوں سے ٹیڑے چلتے ہیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہمارے آیاتوں کے بارے میں جو منکر ہو جاتی ہیں، بے شک وہ لوگ جو ہمارے آیاتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں، جو ہم نے ہدایت کی ہے، ہماری ہدایت کی راستے کو چھوڑ کر وہ دوسری راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، ٹیڑے بڑے چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یخفون علینا، جو لوگ ہمارے باتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں وہ ہم سے
چھپے نہیں رہتے ہیں. لا یخفون علینا، ہم پر چھپے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین وہ علام الغیوب ہے، وہ اللہ سمیع ہے، وہ اللہ خبیر ہے، وہ اللہ بصیر ہے. اللہ حاضری اللہ نادری اللہ معی، یا حافظ یا ناصر یا معین یا اللہ. کوئی بھی چیزیں اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہے. فرمایا فَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر اللہ نے فرمایا جو لوگ ہمارے کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا، وہ شخص افمن یلقی فی النار، جن لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، انہ بما تعملون بصیر، امن یاتی آمنا یوم القیامہ. کیا وہ لوگ خیرن، کیا وہ لوگ بہتر ہے؟ یہ وہ لوگ بہتر ہے جو امن میں رہیں گے. جن کو آگ میں ڈالے جائیں گے وہ لوگ بہتر ہے، اور جو امن میں رہیں گے کل قیامت کے دن وہ لوگ وہی بہتر ہے. کون بہتر ہے؟ تو اس سے بات صاف ظاہر ہو گئی کہ جو امن میں رہیں گے وہی سب سے بہتر ہو، وہی سب سے بہتر ہے. اور جو آگ میں ڈالے جائیں گے، جو جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، وہ بے چینی اور بدامانی میں رہیں گے، ان کے لیے چین اور سکون نہیں ہوں گے. اللہ نے فرمایا کل قیامت کی دن امن سے آئے گا. جو چاہو کرو، اعملو، جو چاہو کرو، ما شئتم، جو چاہو تم کرتے رہو، انہ بما تعملون بصیر. اللہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ سب چیزوں کے علم رکھتے ہیں. تمہارے تمام تر علم کو اللہ نے احاطہ کر کے رکھے ہیں. تم اللہ سے بچ نہیں پاؤ گے. تمہارے کوئی بھی اعمال چھپے ہوئے نہیں ہوں گے. تمام تر اعمال کو اللہ رب العزت ظاہر فرما دیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، کہ اس کائنات کے اندر ایسے کوئی بستی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے ڈرانے والے نہ بھیجے ہو. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جس کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، ایسے نہیں ہے کہ ایسے کوئی بستی جس میں اللہ نے ڈرانے والے نہیں بھیجے. ہر بستیوں میں اللہ رب العزت نے ڈرانے والے کو بھیجا. تو وہاں جو دولت مند لوگ تھے، جو مالدار لوگ، جو دولت مند لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، آج کل اس زمانہ میں بھی کوئی بھی مسجد میں کوئی عالم، کوئی علماء یا کوئی درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں، جو بڑے مالدار ہیں وہ درس قرآن کو نہیں سن رہے ہوتے ہیں، نکل رہے ہوتے ہیں سائٹوں سے. جو بڑے مالدار ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں، کسی عالم علماء کو باتوں کو توجہ سے نہیں سن رہے ہوں گے. تو اس دور میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به کافرون. یہ دولت مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تم لوگ جو کچھ لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں. ہمارے اللہ نے ہمیں خوب مال عطا فرمایا، خوب دولت والے ہیں یہ، اور پھر اولاد میں بھی بڑے ہیں، بڑے اولاد بھی دی ان لوگوں کو. اللہ نے خوب مال بھی دی، اولاد اور مال. کیا ہم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے؟ کیا ان لوگوں کو ان کے مال، ان کی دولت اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا لیں گے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے رزق دینے والے اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العالمین بے شمار رزق عطا فرمانے والی ہیں، اور جس کو چاہتا ہے اس کی رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور ناپ کر دیتا ہے اللہ رب العزت.
वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं समझते हैं, उनकी समझ नहीं है, वो यही समझ रहे होती हैं इनकी माल और दौलत इनको जहन्नम की दर्दनाक अजाब से बचा लेंगे। क्या ये कभी हो सकेगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है, बल्कि उसकी माल और उसकी दौलत उसको नहीं बचा सकता है। वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती युकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा, कि मेरे करीब करने के लिए इनकी माल और दौलत, इनकी माल और दौलत कि हमारे करीब कर लेगा ये, कि नहीं, कि ये रुतबा हासिल कर लेके ये मर्तबा में हमारे करीब कर देगा, कि इनकी माल और दौलत ने हमारे करीब देगा। कोई चीज ऐसे नहीं है जो तुम्हें मर्तबा में हमारे करीब कर दे। ये क्या, तो तुम्हारे माल और दौलत, ऐसे कोई चीज नहीं है पूरे कायनात के अंदर जो मर्तबा में हमारे करीब कर दे। वो करीब करने वाले हैं तो सिर्फ एक तकवा है, और अल्लाह एक वादा ला शरीक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। जिन लोगों की दिलों के अंदर खौफ खुदा हो, हर किस्म की बदअमनी से, हर किस्म की सूद से, हर किस्म की रिश्वत से, हर किस्म की धोखे से, हर किस्म की फ्रॉड से, हर किस्म की हसाद से, हर किस्म की बुक से, हर किस्म की कीना से, हर किस्म की चुगलखोरियों से, हर किस्म की कत्ल गारतगिरी से, हर किस्म की बदअमनियों से बचने वाले होंगे तो कौन होंगे? जो एक ही वही लोग होंगे जो तकवा इख्तियार की होंगे, जो फर्जगारी इख्तियार की होंगे। वो अल्लाह की जात है जो तमाम चीजों से बचाने वाले हैं, अल्लाह की जात है वो जो अल्लाह वाहदहू ला शरीका लह है, अल्लाह की सिवा कोई किसी को बचा नहीं सकता है। एक अल्लाह है जो बचाने वाले हैं, एक अल्लाह है जो चैन और सुकून देने वाले हैं, एक अल्लाह है जो इत्मीनान देने वाले हैं, एक अल्लाह है जो सुकून देने वाले हैं। वरना अल्लाह की सिवा कोई भी चैन और सुकून नहीं दे सकता है। सब कुछ बेचैनी और बेसुकूनी में रहेंगे, अल्लाह के सिवा कोई भी अमन और चैन और सुकून नहीं दे सकता है। आज अमन की जो तगमा हासिल कर रहे हैं, आज अमन की जो तगमा हासिल करने वाले हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारे अंदर कितनी तकवा है, उनसे पूछो कि तुमने कितनी इबादत की हो, उनसे पूछो कि अल्लाह के हुक्म को माना, रसूल की तरीका के मुताबिक चले हो, तुमने इंसानियत की कभी खदमत की हो या नहीं। और अल्लाह की इबादत करो तो अल्लाह की रजामंदी हासिल करो, और रसूल की इताअत करो तो अल्लाह की रजामंदी हासिल करो, इंसानियत की खिदमत करो तो अल्लाह की रजा हासिल करो, वरना तुम्हें अल्लाह की रजा हासिल नहीं हो सकता है। आगे फरमा रहे रब्बुल आलमीन, इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन फउलाइका लहुम जज़ाउज़्ज़ुफ़ि मा अमिलू व हुम फिल गुरफाति आमिनून। अल्लाह ने फरमाया, वो शख्स जिन लोगों ने ईमान लेकर आया और अमल सालिहा की है, तकवा इख्तियार किया, फर्जगारी इख्तियार की है, अल्लाह अल्लाह करने वाले, अल्लाह के जिक्र करने वाले, 5 वक़्त नमाज पढ़ने वाले और हमेशा अल्लाह की इताअत करने वाले, अल्लाह के खौफ इन लोगों के दिलों के अंदर है, अल्लाह के खौफ इनकी दिलों के अंदर है। जिन लोगों ने तकवा इख्तियार की है, जिन लोगों ने हमेशा हलाल कमाई में से अपने खाया, जिन लोगों ने हराम से बचा, सूद से बचा, हर किस्म की फरड और धुगों से बचे हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इल्ला मन आमना व अमिल सालिहन फउलाइका लहुम जज़ाउज़्ज़ुफ़ि, जिन लोगों ने ईमान लेकर आया और अमल सालिहा की है, इन लोगों के लिए अल्लाह ने डबल रखा है। क्या है? अल्लाह ने इन लोगों के लिए दोगुना बदला रखा है, इन लोगों के लिए दोगुना बदला है। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मा अमिलू व हुम फिल गुरफाति आमिनून, जो उन्होंने किया है वही भला खानों में अमन से होंगे। जो लोगों ने अमल किया है, जो लोग अच्छे अमल किया, नेक अमल किया, वो लोग, उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, मा अमिलू वहुम फिल गुरफाति आमिनून, जो लोग अमल की है, नेक अमल की है, अच्छे अमल की है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया फिल गुरफाति आमिनून, ये लोग बालाखानों में अमन में रहेंगे। अमन वाले लोग ये है, जो अमन की तुगमा हासिल करने वाले लोग यही होंगे। फिर फरमाया, फलम्मा क़ज़ा मूसल अजला वसारा बिअहलिही आनस मिन जानिबित तूरि नारा
قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر وجزوة من النار لعلكم تصطلون. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام ایک قبطیہ فرعونیت کو، قبطیہ فرعون کے ماننے والے جو بنی اسرائیل آپس میں لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچا، دیکھا تو جو فرعون کے ماننے والے وہ بڑے خطرناک قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں، اور دونوں کو چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور جو بہت زیادہ قبطی جو بہت بڑی زیادہ غلطیاں کی ہے اس نے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مارا. یہ نہیں معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اسی تھپڑ سے وہ مر جائیں گے. ایک ہی تھپڑ کھایا اور موسیٰ علیہ السلام کی تھپڑ کھاتے وہ مر گیا. اور پھر جو ایمان لانے والے جو اللہ کے سچے بندوں میں سے تھے وہ لوگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کہا کہ ان لوگوں نے بڑی پلاننگ کی ہے تمہیں مارنے کا، تمہیں گرفتار کریں گے یا پھر تمہیں قتل کر دیے جائیں گے. اس بات کو سنتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سفر میں روانہ ہو گئی. ان لوگوں سے بچنے کے لیے مدین میں آ کر پہنچا. وہاں ایک کنویں کے پاس دیکھا کہ لوگ باری باری اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر، وہ اپنے جانوروں کو روکتی ہیں پانی پینے سے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے پوچھا آپ پانی پینے کیوں نہیں دے رہے؟ بولے اس لیے کہ ہمارے باری جب آئیں گے ہم پانی پلائیں گے، کیونکہ یہ پانی یہ جو چروا لوگ ہیں یہ اپنا پانی پلا کر جانوروں کو چلے جائیں گے. لیکن ان لوگوں کی ایک عادت یہ ہے کہ جانوروں کو پانی پلا کر جب جاتے ہیں یہ لوگ بڑے پتھر کی چٹان اس کنویں کے اوپر لا کے ڈال دیتے ہیں تاکہ اس پتھر کو کوئی ہٹا نہ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ میرے والد بڑی ضعیف ہے اور ضعیف العمر ہے، میرے والد بکریاں لے کر نہیں نکل سکتے تو ایسی وجہ سے ہمیں نکلنا پڑتے ہیں، ہم بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. تو یہ جب کہا کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹائی، گھسیٹ کے اس کو ایک سائڈ کر دی، پھر ان کی بکریوں کو پانی پلائے. پھر یہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جا کر کہا کہ ایسے بندہ ہے جو کہ ہمارے بکریوں کو پانی پلائیں اور پتھر کے گھسیٹ کر ایک طرف کر دی. تو ہمارے لیے میرا بجان ایسے کوئی طاقتور بھی ہو، امن والے بھی ہو اور اچھے نیک صالح ہو. مجھے دیکھنے میں بڑے اللہ والے دیکھنے میں آیا اور بڑے نیک و صالح دیکھنے میں آیا، بڑے طاقتور بھی ہے کہ کچھ عرصہ ان کو ہمارے گھر میں رکھی جائے، ہمارے بکریوں کو کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے، چرانے کے لیے. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس لے کر آیا. وہ لڑکیاں پیچھے آگے چلتے رہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے. ایک دفعہ بڑی تیز ہوا آئی. بعض علماء محسن کرام فرماتے ہیں جب تیز ہوا آنے لگی تو اس وقت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کی کپڑے پلٹنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا آپ پیچھے رہو، ہم آگے چلتے ہیں، اور کدھر موڑنا ہے مجھے بتا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑی. وہ لڑکیاں ان کی بیٹیاں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ان کے پیچھے رہیں. پھر وہ اپنے فرمایا کہ فلما قضا موسیٰ الاجل، موسیٰ نے اپنا مدت پوری کر لی. 8 سال اور اوپر 2 سال 10 سال مکمل ان کی گھر میں بکریاں پالنے کے لیے ان کی گھر میں ملازمت لے لی ہے. کس چیز کی ملازمت؟ کوئی تنخواہ کی، خدمت کے نام سے، ایک خدمت کی حیثیت سے. تو آپ نے جب عمر پورا کر لیا، 10 سال پورا کرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمانے لگا کہ یہ جو 10 سال پورا کرو گے ہم تمہیں ایک بیٹی کی نکاح بھی دے دیں گے، تمہیں ایک بیٹی کی نکاح دے دیں گے. ایک بیٹی کی نکاح کر دی، شادی کر دی موسیٰ علیہ السلام سے. پھر موسیٰ علیہ السلام یہ 10 سال پورا کرنے کے بعد اپنے بیوی کو لے کے چل پڑے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت بھی دے دی کہ جاؤ ان کو ساتھ لے جاؤ، ساتھ لے چلیں. فرمانے لگا جب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے تو چلنے کے بعد تو کہنے لگا قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار، کہ ہم تمہارے لیے کوئی آگے نظر آ رہا ہے کوئی آگ
کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی آگ لے آؤں یا پھر کوئی انگارہ لے کر آ جاؤں، تم اس سے اپنا ہاتھ کو سیکو۔ وہ سردی کی، سخت سردی کے موسم تھے۔ جب چلا فلما آتا نودی من شاطئ الایمن، دائیں طرف سے آواز آنے لگا میدان کی، جو ایک درخت کے نیچے سے، جو مبارک انتہائی بابرکت درخت کے نیچے سے یہ آواز آیا، اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تمہارے رب العالمین ہوں۔ میدان کی دائیں طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرے رب ہوں، میں رب العالمین ہوں، سارے جہان کے رب میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک مبارک بابرکت درخت کے نیچے سے آواز آئی، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو چھوڑ دے، زمین میں رکھ دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو رکھا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی دیکھا ایک لہراتے ہوئے سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھا، جیسے عصا چھوڑا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو چھوڑ، یعنی اپنے ڈنڈے کو، لاٹھی کو چھوڑ دے۔ جیسے ہی چھوڑا وہ ایک لہراتے ہوئے سانپ نظر آئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ جیسے موسیٰ نے سانپ دیکھا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا، بکتے رہے، پیچھے موڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ یہ تو بڑا سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا موسیٰ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا موسیٰ، موسیٰ نے پیچھے موڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، موسیٰ بکتے رہے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ نے فرمایا، اقبل ولا تخف، اے موسیٰ، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ قریب ہو جا، مت ڈر، انک من الآمنین، آج تو امن میں ہے، آج تو امن میں ہے، تو امن والوں میں سے ہے، آج تیرے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سانپ کو دیکھا، لہراتے ہوئے سانپ نظر آئی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے موڑ کے بھاگنا شروع کر دی۔ اب کہ بھائی یہ سانپ، یہ تو میں عصا تھا، میرے ڈنڈا ہاتھ میں تھا، اب میں نے ڈنڈا زمین میں رکھا اور وہ تو بڑا اژدہا بن گئی، اور لہراتے ہوئے سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے دیکھتے ہی بھاگنا پڑو۔ اللہ نے، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا، لا تخف، مت ڈر، انک من الآمنین، آج تیرے لیے تم امن والوں میں سے ہیں، آج تیرے لیے امن ہی امن ہے، تیرے لیے امن ہے، بدامانی میں تو نہیں ہے۔ ارے بدامانی خسارہ میں تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمان ہیں، جو شرکوں میں ڈوبے ہوئے، پھر ظلمت میں ڈوبے ہوئے، کفریت میں ڈوبے ہوئے۔ آج تو بدامانی میں نہیں ہے تو امن والوں میں سے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کتنی بڑی آزمائشی لی، اور دین کی تبلیغ، جس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی گھر میں پالا، فرعون کے نجومیوں نے کہا کہ تو ہی ایسے ایک لڑکا کو پالے گا جو تیرے حکومت کو تباہ برباد کر دے گا، اور کہا کہ اس سال کو جتنے لڑکا ہوگا سب کو مار دوں گا۔ فرعون نے یاد کر کے رکھا، اور اسی سال کو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، اور وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے۔ اور پھر ان کی گھر میں، فرعون کی گھر میں جو ماسی کی کام کرنے والے ہیں، گھریلو خاتون تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ ڈر کے مارے بولنے بھی نہیں پا رہے کہ میرے خیال میں یہ بچہ ایک ہی عورت کی دودھ پیئیں گے جو ہمیں معلوم ہے۔ تو کہا کہ وہ کون ہے کہ ان کو لے کر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی وہاں لے گئے، ماں کا بھی پرورش وہاں ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کر رہے ہیں۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام سے پھر مقابلہ ان کی جادوگروں کی مقابلہ۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ تم سے بڑے جادوگر ہے موسیٰ، کہ تم خبردار کوئی بھی ایمان نہیں لینا، اور اگر تم آج دوبارہ واپس ہی آؤ گے تو سب کو چولی پہ چڑھا دیے جائیں گے۔ فرعون بڑے غصے میں، اور کہا قال انا ربکم الاعلی، تمہارے رب میں سے سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے بڑی آزمائش لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اتنی قربانی اللہ رب العالمین وہ قربانی ہمیں عطا فرمائے، قربانی دینے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اتنی آزمائشیں لی ہے، موسیٰ کلیم اللہ،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. کتنی ہی قربانی دی موسیٰ علیہ السلام نے. پھر فرمایا اللہ رب العالمین وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہی لوگ ہوں گے، وہی بالاخانوں میں امن سے ہوں گے. اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر شرکیت میں، ظلمت میں، کفریت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جیسے فرعون، جیسے نمرود، اور نمرودیت کے اندر اور پھر فرعونیت کے اندر جو ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے. ان کو عذاب میں، کل جہنم کے عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے. پھر فرمایا ان المتقین فی مقام آمنین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین. بے شک فرزگار، جو فرزگار ہیں امن کی جگہ میں ہوں گے. جو فرزگار ہیں وہ امن کی جگہ میں. ان المتقین، بے شک وہ لوگ جو ڈرنے والے. اللہ رب العزت نے دوسرے جگہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، جو اللہ کو ڈرنے والے ہیں. اللہ نے ہدایت پر ہے وہی لوگ جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یہاں فرمایا ان المتقین فی مقام آمنین، بے شک جو فرزگار ہے وہ کیا ہے؟ امن میں ہوں گے، امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات وعیون، پھر وہ لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، یہ باریک ریشمی اور گھڑا ریشمی جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے. متقابلین، ایک دوسرے کی آمنا سامنا ہو کر. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ان کی نکاح ان حور سے کیے جائیں گے، بڑے آنکھوں والی عورتوں سے ان کی نکاح کیے جائیں گے جو جنت میں جائیں گی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، پھر اسی میں وہ لوگ ہر قسم کی امن اور اطمینان سے جو ہے نا ہر قسم کی پھل، ہر قسم کی میووں کو طلب کریں گے. وہ اس میں ہر قسم کی میوہ امن اور اطمینان سے طلب کریں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، امان اور اطمینان سے وہ وہاں پر ہر قسم کی میوہ جو ہے طلب کریں گے. پھر فرمایا لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، کہ دوبارہ وہ موت کی ذائقہ نہیں چکھیں گے. ایک دفعہ جو دنیا میں انتقال ہوگی اس کی بعد ان کی موت نہیں آئیں گے. الا الموتۃ الاولی، پہلے جو موت ہوں گے اس کی بعد وہ موت کی ذائقہ نہیں چکھیں گے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دردناک عذاب سے اللہ انہیں بچا دیں گے. فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی قسم کی بہت بڑی فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ بہت بڑی کامیاب والے ہیں، اور وہ بڑے امن اور اطمینان والے ہوں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، امت میں سے سب افضل الامت کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر تم گواہ بن جاؤ تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، تمہیں افضل امت بنا کر بھیجیں. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر فرمایا اللہ رب العزت اور اللہ کا رسول تم پر گواہ بن جائیں، اور اللہ کا رسول تم پر گواہ بن جائیں. تمہیں ایک تو افضل امت بنا کر بھیجے، پھر دوسرے
اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول تم پر گواہ بن کر آ جائیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سورۃ الفتح. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجے اور بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائیں. وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ اللہ کی مدد کریں. وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں. وَتُسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح کریں صبح اور شام، ہمیشہ ہر وقت صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہیں. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شاہد بنا کر اور بشیر و نذیر بنا کر میں نے آپ کو بھیجا ہوں، تاکہ آپ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے اوپر ایمان لائے اور آپ کے اوپر ایمان لائے، اور آپ کی مدد کرے اور اللہ کی مدد کرے. پھر اس کی بعد آپ کی تعظیم، اللہ کی تعظیم کریں، پھر اللہ کی تسبیح کرتے رہیں اور صبح شام ہر وقت. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ، اس وقت ان کا کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت کو گواہ لائیں گے، ہر امت سے گواہ لائیں گے. اس وقت میں ان کا کیا منظر ہوگا. اور پھر آپ کی امت پر بطور گواہ پیش کریں گے، آپ کے امت پر بطور گواہ پیش کریں گے. سارے امتوں کی انبیاء اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے، اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے. اور پھر حضور مقبول، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے بارے میں تبلیغ و رسالت کی گواہی دیں گے کہ اللہ نے جو کام میرے سفرد کیا تھا، اللہ نے جو کام میرے سفرد کیا تھا میں نے سب کو پہنچا دیا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اس دن کیا ہوگا، اس وقت کیا منظر ہوگا ان کا، جب تمام انبیاء کرام اپنے امتوں کو لے کر کھڑے ہوں گے. سب نبی اپنے امتوں کی بارے میں گواہی پیش کریں گے، اور اس دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی گواہی پیش کریں گے. بلکہ بہت سارے نبی ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ان کی امت ان نبیوں کو جھٹلائیں گے. ان نبیوں کی گواہی میں امت محمدی کو اللہ رب العالمین پیش فرما دیں گے. وہ امت محمدی کھڑے ہو کر ان کے گواہی پیش کریں گے اور کہیں گے بھائی تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ ہمیں اس انداز سے معلوم ہے کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبلیغ و رسالت کے ذریعے سے ہم تک یہ باتیں پہنچایا ہے، اسی وجہ سے ہم ان کی گواہی پیش کر رہے ہیں. میرے دوستوں، فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بالآخر حاصل کلام کہ یہ رسول کیا ہے، یہ معلم ہے. اللہ کے رسول کو معلم بنا کر بھیجے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. کتاب کی معلم بنا کر اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے. معلم اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے، پھر ان کی ذمے کا کام لگاتا ہے. کوئی استاد جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کو، جو پڑھانے کے بعد جب شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں پھر اپنے شاگردوں کو ذمہ میں دیتا ہے. کسی کو مانیٹر بنا دیتا ہے، کسی کو کھڑے کرا کے اس کی سبق سن لو، کسی کو بتا دیتے کہ اس کا سن لو، کسی کو بتا دے اس کو یاد کرا دو، کسی کو بولتا ہے کہ تم مانیٹر ہو، کھڑے ہو جاؤ تم کلاس میں. تو اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے، پھر ان کی ذمہ کام بھی لگا دیتا ہے کہ اب تمہارا کام ہے. اس طرح کی دوسرے حیثیت سے یہ جماعت کی امیر بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر خلیفۃ اللہ بھی ہے، اللہ کی خلیفہ بھی ہے، اور امیر جماعت المسلمین بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گوار معلم بنا کر بھیجے ہیں. بحیثیت معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین تعلیم اپنے صحابہ کے لیے ہوتی تھی. اولین تعلیم کس کے لیے؟ صحابۃ الاجمعین کے لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت،
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور دین و اسلام کی تقاضوں کو پورا کریں، اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت فطرت ہر شخص کی روح میں ڈال دی ہے. اپنے محبت اور فطرت ہر شخص کی روح میں ڈال دی ہے، اور وہ اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک طرف تو اللہ کی مرضی پر چلے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی جو کمزور مخلوق کی خدمت بھی کرے. اللہ نے اپنے رسول کو معلم بنا کر بھیجے اور ان کی شاگرد کو نے صحابۃ الاجمعین، پھر صحابۃ الاجمعین کی ذمہ یہ کام ڈال دی ہے. پھر فرمایا، پھر ایسی تعلیم دی ہے کہ ایک اللہ کی وحدہ لا شریک لہ کی، اللہ کی وحدانیت پر کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس پر ایمان لائے. پھر دین و اسلام کی تقاضوں کے مطابق اس کو پورا بھی کریں، تقاضوں کو پورا کریں. پھر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت فطرتاً ہر شخص کی روح میں ڈال دی ہے. بنیادی طور پر اللہ نے اپنی محبت فطرتاً ہر شخص کی روح میں ڈال دی ہے، اور اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتے ہوئے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق کی خدمت بھی کرے. آج کل دنیا کے اندر دیکھ لو میرے دوستوں، یہ مخلوق کی خدمت ہو رہا ہے. آٹا 80 روپے 100 روپے کلو، تیل 400 روپے کلو ہے، چینی 120 روپے کلو ہے، ہر چیزیں مہنگائی. بندہ گھر سے 1000 کا پتہ نکال کر لے کے جاتی ہیں، بلکہ 5000 کی پتہ لے کے نکل جائے گھر کے اندر، جن کی بڑے فیملی ایک دن کا ریشن نہیں آتا. یہ مخلوق کی خدمت ہے. جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھے کہ اللہ کی وحدانیت پر ہوتے ہوئے دین و اسلام کی خدمت بھی کرے. اللہ کی محبت کی فطرتاً ہر شخص کی روح میں اللہ نے ڈال دی ہے. وہ اللہ کی محبت کے اور اسی محبت کے تقاضوں کے مطابق یہ انسان کی طرف بھی اللہ رب العزت نے یہ منتقل کی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چلے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو کمزور مخلوق ہے ان کی بھی خدمت کرے. میرے دوستوں، ہمارے یہاں حکومت میں آنے سے پہلے سب بولتے ہیں میں نے ایسے کرنا، ایسے کر دینا، ایسے کر دینا، ایسے کر دیں گے، لوگ دلالوں کی بارشیں ہو جائیں گے اور ہر چیزیں کم سے کم قیمتوں میں ملیں گے، انسانیت کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے. سارے انسانوں کو لولی پاپ دکھاتے رہتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی بڑے بڑے دعوے کریں گے قیامت کے دن، اللہ کی محبت کے بڑے دعوے کریں گے کہ ہم نے تو لوگوں کو بھوکوں کو کھلایا، ہم نے پیاسوں کو پانی پلایا، ہم نے ننگوں کو کپڑے پہنایا، ہم نے بغیر کو گھر دیا. یہ کہیں گے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے آدم کی بیٹے، میں تیرے پاس بھوکا پیاسا اور ننگا بن کر آیا تھا. میں تیرے پاس بھوکا پیاسا اور ننگا بن کر آیا تھا، اور تیرے پاس بحیثیت مسافر آیا تھا. بحیثیت مسافر آیا تھا. تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پھر مہمان بن کر آیا، تو نے میرے ساتھ کیسے سلوک کیا؟ میری مہمانداری کیا تھا. اور جن لوگوں نے اچھا سلوک کیا ہوگا یقیناً وہ کل قیامت کے دن امن میں رہیں گے. اور جو لوگ اس قسم کی جھوٹے دعویٰ کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین لوگوں کو جھٹلا دیں گے کہ بڑے جو حکومت حاصل کرنے والے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا دودھ کی نہریں بہا دیں گے، دودھ کی نہریں بہا دیں گے. انسانیت کی خدمت کے لیے آ جاتی ہیں، لیکن انسانیت کی خدمت کی بجائے انسانیت کو دکھ اور تکلیف میں اور مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں اور بدامنی کو پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی عروج پر ہے، جس کی وجہ سے یہی بات ہے. میرے دوستوں، ہمیں تو حکومت کی ہمارے ساتھ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. کل قیامت کو اللہ رب العالمین ان کے سامنے یہ جو جھوٹے لوگ دعویٰ کریں گے، بڑے بڑے دعویٰ کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو جھٹلا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمایا، آئے آدم کی بیٹے، میں تیرے پاس بھوکا پیاسا اور ننگا بن کر آیا تھا اور تیرے پاس بحیثیت مسافر آیا تھا، مگر تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پھر تیرے پاس مہمان بن کر آیا، تو نے میرے ساتھ میں کیا سلوک کیا؟
اور اگر تو نے اچھا سلوک کیا تو یقیناً آج امن میں رہے گا، اور اگر تو نے میرے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کیا تو سیدھا تیرے لیے جہنم ہے۔ اللہ انہیں جھٹلا دیں گے جو بڑے بڑے دعویٰ کرنے والوں کو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔